أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ کیا سورہ انعام کی آیت نمبر 16 اور 17 پڑھنے سے ڈینگو سے چھٹکارا مل جاتا ہے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا پر کافی دنوں سے ڈینگو کے متعلق مختلف قسم کے میسیجز شیئر کیے جاتے ہیں۔ جیسے کسی میسیج میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سورہ تغابن کی فلاں فلاں آیتیں پڑھ لیجئے، آپ کو ڈینگو سے نجات مل جائے گی۔ یا اسی طریقے سے کسی میسیج میں کہا جاتا ہے کہ سورہ رحمان کی فلاں فلاں آیتیں پڑھ لیجئے، آپ کو ڈینگو سے مکمل طور پر نجات مل جائے گی۔ یا اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ انعام کی فلاں فلاں آیتیں پڑھ لیجئے، آپ کو ڈینگو سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ سارے کے سارے دعوے جھوٹے ہیں، ان پر کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ملتا ہے اور ہم اپنی طرف سے یہ کہیں کہ فلاں فلاں چیز پڑھنے سے یہ شفا مل جاتی ہے، تو یہ بدعت میں شمار ہوگی، اور گویا کہ ہم یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دین نہیں پہنچایا، اور ہمیں آج ضرورت پیش آ گئی کہ ہم نئی نئی چیزیں اس میں ایجاد کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اور اس طرح کی باتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم کوئی پڑھنے سے نہیں روکتا ہے، قرآن کریم پڑھیے اور خوب پڑھیے، جتنا چاہے انسان اس کو پڑھے، اور اس پر نیکی بھی ہے اور اس میں غور و فکر بھی کرے، لیکن اپنی طرف سے کسی آیت کو کسی چیز کے لیے خاص نہ کرے، اور نہ کسی آیت کو یا کسی صورت کو کسی وقت کے لیے خاص کرے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو دلیل کی ضرورت پڑے گی، اور اگر وہ دلیل نہیں دے پایا اس پر، تو سمجھ لیجئے کہ وہ انتہائی غلط حرکت ہے، بدعت میں شمار ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔